مثال کے طور پہ روڈ پہ دھواں آپ دیکھیں، گرد ہے چلی جاتی ہے. ایسے ہی جو بہنیں کھانا بناتی ہیں تو وہ بعض اوقات مرچوں کی دھانس وغیرہ اندر چلی جاتی ہے. کوئی آٹے کی چکی پہ کام کر رہا ہے، آٹا اڑ رہا ہے، وہ چلا گیا. روئی دھننے کی جگہ پہ کام کر رہے ہیں، کوئی روئی وغیرہ سانس کے ذریعے اندر چلی گئی. کوئی حکیم صاحب کے پاس کام کرتا ہے، دوا کوٹتا ہے اور دوا اندر چلی گئی تو وہ اس کی گنجائش نکلے گی. اسی طریقے سے مسجدوں میں بعض وقت اگربتیاں خصوصاً مزارات پہ جل رہی ہوتی ہیں اور وہاں دھواں پھیلا ہوتا ہے اور خوشبو بھی ناک کے ذریعے اندر جاری ہوتی ہے، بلکہ دھواں بھی جا رہا ہوتا ہے. اس سے بھی نہیں ٹوٹے گا. ہاں اس صورت میں ٹوٹے گا جب آپ، اب یہ تو غیر ارادی طور پہ جا رہا ہے اس لیے معاف. جہاں ارادہ پیدا ہو جائے گا وہاں ٹوٹے گا. مثال کے طور پہ اگربتی کے قریب ناک لے جا کے زور سے سانس کھینچا اور دھوئیں کو اندر لے کر گئے، ٹوٹے گا. اسی طرح سگریٹ سے ٹوٹ جائے گا. پان کے بارے میں یاد رکھیے گا، بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نسوار رکھ لو یا پان رکھ لو اور پیک پھینکتے رہو تو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، لیکن یہ غلط ہے. چاہے نسوار ہو چاہے پان، چاہے اس کی پیک 10 دفعہ پھینکتے رہیں اور گمان یہ ہو کہ حق میں کچھ نہیں اترے گا لیکن پھر بھی اتر جاتا ہے، غیر محسوس طریقے سے چیز حلق تک پہنچتی ہے، لہذا روزہ ٹوٹنے کا حکم ہوگا. بعضوں کے منہ سے دانتوں سے خون وغیرہ نکلتا ہے مسوڑوں سے، اور خصوصاً جب وہ سو کے اٹھتے ہیں تو مسوڑوں سے خون نکلا ہوا ہوتا ہے. اس کا حکم شرع یہ ہے کہ اگر اس بلڈ کا ذائقہ حلق میں محسوس ہوا تو روزہ ٹوٹے گا، اور اگر نکلا ہے لیکن حلق تک نہیں پہنچا تو نہیں ٹوٹے گا. اب اسی طرح انہیلر کے بارے میں پوچھتے ہیں، بعض دمے کے مریض ہوتے ہیں کہ وہ انہیل کرتے ہیں دوا کو، تو لازم سی بات ہے کہ اس میں لکوڈ ہوتا ہے اور وہ اندر چلا جائے گا. تو جیسے ابھی آپ کو بتایا تھا کہ کوئی دوا اندر چلی گئی تو روزہ ٹوٹے گا. انجیکشن اور ڈرپ کے بارے میں علماء کا اختلاف ہے. بعض یہ کہتے ہیں کہ چونکہ ان سے توانائی حاصل ہوتی ہے، اس سے جسم کی اصلاح ہوتی ہے، طاقت کا ہو تو توانائی آئے گی، اور دوا کے طور پر ہو تو جسم کی اصلاح کرے گا، اور یہی چیز کھانا وغیرہ بھی کرتا ہے. اسی لیے شریعت نے کھانے پینے کو منع کیا تاکہ توانائی حاصل نہ ہو، کمزوری محسوس ہو. اس کا مطلب ہے وہ کہتے ہیں کہ اصل منہ کے ذریعے کسی شے کا اندر جانا نہیں، بلکہ اس کے اندر پہنچ کر طاقت اور توانائی کا سبب بننا، اصلاح کا سبب بننا، یہ اصل ہے. تو لہٰذا وہ کہتے ہیں کہ اگر انجیکشن یا ڈرپ لگوائی تو چونکہ اصلاح ہوگی، طاقت حاصل ہوگی، لہٰذا روزہ چلا جائے گا. اور دوسرے جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں، جو ہم مزاج شرع دیکھتے ہیں وہ یہ کہ انہی ذرائع سے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ ٹوٹنے کے معاملات ذکر فرمائے، لہٰذا یہ انجیکشن یا ڈرپ جو ہے وہ رگ میں لگے گی، مساموں کے ذریعے چیز اندر جائے گی، لہٰذا روزہ نہیں ٹوٹے گا. تو اب ہم جو فتویٰ دیتے ہیں، میں اپنی بات عرض کر رہا ہوں، بہت سے اور بھی علماء ہیں جو اسی طرح کرتے ہیں کہ جانبین کی رعایت کرتے ہیں. دونوں طرح کے علماء کے قول کی رعایت کرتے ہوئے ہم یوں کہتے ہیں کہ اگر کوئی مریض ایسا ہے، کوئی کمزور ایسا ہے کہ انجیکشن یا ڈرپ کے بغیر روزہ پورا کر ہی نہیں سکتا، تو بہتر ہے کہ وہ روزہ رکھے اور ڈرپ وغیرہ لگا کر روزہ پورا کر لے، کہ اصل تو عبادت کی ادائیگی ہے اور وہ ہو رہی ہے اور مسئلہ مختلف ہی ہے، تو اس سے فائدہ اٹھا لے. اور جو صحت مند ہے، اگر وہ چاہتا ہے کہ میں ذرا ڈرپ کروا لوں یا وہ انجیکشن لگا لوں تاکہ بالکل سکون سے گزرے، مجھے تکلیف نہ آئے، اس کو ہم منع کریں گے کہ آپ ایسا نہ کریں.